بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جیمز ہارڈلی چیس کی اردو کہانیوں کے ترجموں میں سے ایک اردو ترجمہ تہہ آب، اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے اثر نعمانی نے، اور آپ سن رہے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس رات ہیری رات کے 5 بجے اٹھا، سفید سوٹ ساتھ لیا، تیراکی کا لباس پہنا اور سمندر کی جانب چل دیا۔ رات کے اس حصے میں اس کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ ہیری نے لوگر، ریوالور اور گولیوں کے ڈبے کے علاوہ تمام چیزیں سوٹ کیس میں واپس رکھ دی تھیں۔ ریوالور اور گولیاں اس نے اپنے کیبن میں بیڈ کے نیچے لکڑی کے فرش کا ایک ڈھیلا تختہ اٹھا کر وہاں چھپا دی تھیں۔ سوٹ کیس لیے وہ سمندر میں دور تک تیرتا چلا گیا، پھر ایک گہرا غوطہ لگایا، تہہ تک پہنچا، سوٹ کیس وہاں رکھ دیا۔ اس میں وزن اتنا تھا کہ دوبارہ ابھر کر سطح تک نہیں جا سکتا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر ہیری تیرتے ہوئے واپس آیا، کیبن میں گیا، جسم خشک کیا، کپڑے پہنے اور سگریٹ سلکا کر سوچنے لگا۔ گزشتہ رات اس کے اور نینا کے درمیان جو کچھ ہوا وہ ایک جذباتی طوفان سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اسے اپنی مرحومہ بیوی جوان کا خیال آیا جو ازدواجی تعلق سے خوف زدہ رہتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا۔ ایسے موقع پر جب اس کے نام آرمی جوائن کرنے کا حکم نامہ آیا تو ہیری نے اپنی زندگی سے فرار حاصل کرنے کے اس موقع کو غنیمت جانا اور فوراً چلا گیا۔ جب وہ سی گاؤن پہنچا تو اسے جوان کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا، میرا خیال ہے کہ میں واحد عورت نہیں ہوں جو اس طرح کے جذبات رکھتی ہوں۔ یہ بات نہیں کہ میں کسی مرد سے محبت نہیں کر سکتی، میں بلا شبہ تم سے محبت کرتی ہوں، مگر میں کیا کروں کہ شادی شدہ زندگی کا ازدواجی پہلو مجھے پسند نہیں۔ مجھے ازدواجی تعلق سے خوف آتا ہے، اس کی کوئی خواہش میں اپنے اندر نہیں پاتی، لیکن تم سے اتنی محبت ضرور کرتی ہوں کہ تمہیں تمہاری آزادی واپس کر سکوں۔ کوئی دوسری عورت تلاش کر لو جو میری طرح نہ ہو اور اس کے ساتھ خوش رہو۔ میں موجودہ صورتحال زیادہ دن گوارا نہیں کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک دن واپس آؤ گے، ممکن ہے برسوں کے بعد ہماری ملاقات ہو تو میں ایسی نہ رہوں جیسی اب ہوں۔ الوداع جوان۔ اس خط کے کئی دن بعد ہیری کو اپنے والد کا ٹیلی گرام ملا جس میں اسے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک دن جوان کو اس کے ساتھ باتھ روم میں اس طرح پایا گیا کہ اس کی دونوں کلائیاں کٹی ہوئی تھیں اور مسلسل جریان خون سے اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ والد نے لکھا تھا کہ وہ ہنگامی رخصت پر گھر آنے کی کوشش کرے، مگر اس وقت ایک جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ہیری نے چھٹی کی درخواست نہیں دی اور محاذ پر چلا گیا۔ جنگ کے دوران ہیری نے جس طرح موت اور زندگی کا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود انسانوں کو ہلاک کر چکا تو جوان کے خودکشی کی رہی سہی اہمیت بھی جاتی رہی۔ پھر اسے نہا مل گئی، ایک ویتنامی لڑکی جس نے اپنی بھرپور توجہ اور محبت سے اس کے دل کے زخم بھر دیے، مگر یہ خوشی زیادہ دن نہیں رہی۔ نہا کو ایک بم نے ہلاک کر دیا اور ہیری کے جذباتی زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ مگر رات کا تجربہ اس کے لیے قدرے نیا تھا اور اسے یوں لگ رہا تھا کہ یہ تعلق اس کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے۔ رینڈی نے اسے خبردار کیا تھا کہ کوئی شخص سولو سے ٹکر لیے بغیر نینا تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہیری کو سولو کی فکر نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر کبھی سچ مچ مقابلے کی نوبت آ گئی تو وہ سولو کو زیر کر سکتا تھا۔ فکر کی بات یہ تھی کہ سولو نینا کا باپ تھا، مگر وہ اس کے پاس خود آئی تھی، اپنی مرضی سے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا، تو اس پر سولو کے پاس شکایت کا کیا موقع تھا؟ جیسا کہ نینا نے کہا تھا کہ کسی باپ کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا غلام بنا لے، مگر بہرحال یہ معاملہ الجھنیں اور پیچیدگیاں پیدا کرنے والا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہیری کچن میں گیا تو سولو کافی پی رہا تھا۔ اس نے ہیری کو بھی کافی دی۔ اس نے بتایا کہ آج ہیری کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے وہ اپنا تمام وقت ڈائیو بورڈ تیار کرنے میں صرف کرے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ گزشتہ رات اس کے کیبن میں آیا تھا، مگر ہیری کیبن میں نہیں تھا۔ کیا اس نے کوئی لڑکی تلاش کر لی ہے؟
ہیری نے جواب دیا کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے جس میں وہ سولو کی مداخلت پسند نہیں کرتا۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد سولو بیوک کار لے کر چلا گیا اور کہہ کر گیا کہ وہ 10 بجے واپس آئے گا۔ ادھر وہ گیا ادھر نینا آ گئی۔ وہ ہیری کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہیری ایک مرتبہ پھر گزشتہ رات کا عمل دہرائے، مگر ہیری سولو کی باتوں سے ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا وہ دونوں سمندر میں تیرنے چلیں، وہاں بات کریں گے۔ وہ دونوں غسل کا لباس پہن کر سمندر میں اتر گئے اور دور تک تیرتے چلے گئے، اور پھر ہیری نے بتایا ایسا لگتا ہے کہ سولو کو کچھ شک ہو گیا ہے، اس لیے اب انہیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ پھر اس نے نینا سے کہا کہ رینڈی نے اسے شیلڈن آئی لینڈ کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ کہ نینا کبھی کبھی وہاں تیرنے جاتی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اتوار کو شیلڈن آئی لینڈ چلیں، وہاں بالکل تنہائی ہوگی۔ نینا کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے بتایا کہ اتوار کے دن سولو دن کا بیشتر حصہ سوتا رہتا ہے، اس لیے وہ اتوار کو ضرور شیلڈن آئی لینڈ جائیں گے، جہاں وہ گھنٹوں تنہائی میں وقت گزار سکتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میں پروگرام طے ہو گیا۔ ہیری نے کہا کہ وہ صبح کے 6 بجے بوٹ اسٹیشن پر نینا کا انتظار کرے گا۔ سولو تو سویا ہی رہتا ہے، اس لیے نینا اس کی بوٹ میں اسٹیشن آئے گی اور ہیری کو ساتھ لے لے گی۔ وہاں سے دونوں شیلڈن آئی لینڈ چلیں گے۔ نینا نے وعدہ کیا اور کہا کہ وہ کھانے پینے کا سامان بھی لیتی آئے گی۔ میامی ہومی اسکواڈ کے لیفٹیننٹ ایلن لاسی کو، جو چھوٹے قد، چھوٹی آنکھوں کا ایک کمینہ خصلت آدمی تھا، جسے مجرم ہی نہیں میامی کی پوری پولیس فورس، حد یہ کہ اس کی بیوی بھی سخت ناپسند کرتی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ایلن کو یہ بات پسند تھی۔ اس کا خیال تھا کہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے وہ کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس وقت اس کی عمر 57 سال کی تھی۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ مزید ترقی کرنا اس کے بس سے باہر ہے، اس لیے وہ بطور لیفٹیننٹ ہی ریٹائر ہو جائے گا۔ یہ بات اسے سخت ناگوار تھی، اس لیے وہ ہر اس آفیسر کا دشمن بن جاتا تھا جو پرجوش اور ترقی کرنے کا خواہش مند ہوتا تھا۔ وہ ایسے افراد کو جان بوجھ کر پریشان کرتا اور ان کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتا رہتا تھا۔ وہ اپنی شاندار جیگوار کار میں، جو اس کی بیوی نے خرید کر دی تھی، کریب ریسٹورانٹ گیا۔ اس کے ساتھ سارجنٹ ویڈ مین بھی تھا، جو ایک موٹا اور احمق آدمی تھا، اور صرف اس لیے اپنی جگہ پر برقرار تھا کہ وہ ایلن کا چمچہ تھا۔ یہ دونوں پہنچے تو اسی وقت ایک ایمبولنس بھی آ گئی۔ گشتی پولیس کے 4 کانسٹیبل بھی بڑے بیزار سے کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ گارنر بھی موجود تھا۔ جبکہ گارنر لیفٹیننٹ ایلن کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ایلن کے سوالات کے جواب میں وہ کم سے کم بات کرے گا، اور اگر صورتحال زیادہ خطرناک ہو گئی تو وہ ٹیرل کا حوالہ دے دے گا، جو اس کے مقابلے میں ایلن کو کہیں زیادہ بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ ایلن گارنر کے قریب سے اسے بالکل نظر انداز کرتے ہوئے ریسٹورانٹ میں چلا گیا۔ اس نے پہلے ڈوڈو کی لاش دیکھی اور پھر جا کر مینگلے کی لاش کا جائزہ لیا، اور بڑی دلچسپی سے اس کی نیم اریاں لاش کو گھورنے لگا، مگر جب یہی حرکت ویڈ مین کرنے لگا تو اسے ڈانٹ دیا۔ کیا ابھی میں نے نیچے پیراڈائز سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر کے کسی احمق ڈیٹیکٹو کو کھڑے دیکھا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا سر، ویڈ مین بولا۔ کوئی حیرت کی بات نہیں، تم کچھ دیکھتے ہی کب ہو؟ ایلن نے کہا۔ جاؤ اسے یہاں بلا لاؤ۔ ویڈ مین گارنر کو ساتھ لے کر آ گیا۔ ایلن اتنی دیر میں ایک کرسی پر سگار پینے لگا تھا۔ گارنر آیا تو خاموش کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ ایک خطرے سے دوچار ہے۔ یہ آدمی کون ہے سارجنٹ؟ ایلن نے ویڈ مین سے پوچھا۔ ویڈ مین راستے میں گارنر سے اس کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ یہ پیراڈائز سٹی کا ڈیٹیکٹو 2nd گریڈ گارنر ہے سر، ویڈ مین نے بتایا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، ایلن نے کہا۔ پیراڈائز سٹی کا کوئی ڈیٹیکٹو میرے علاقے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، یا آ سکتا ہے؟ لیفٹیننٹ، میں ایک سوراخ کا پیچھا کر رہا تھا، گارنر نے جواب دیا۔ وہ کوئی خاص معاملہ نہیں تھا، ورنہ میں پہلے تمہیں رپورٹ کرتا۔ ہاں، کوئی خاص معاملہ نہیں تھا، بس 2 لاشوں کی بات تھی۔ تم خاص معاملہ کسے کہتے ہو؟ قتل عام کو؟ وہ بعد میں ایسا بن گیا لیفٹیننٹ، گارنر نے کہا۔ میں اس عورت سے باتیں کر رہا تھا، اچانک ایک آدمی ریوالور لیے کمرے میں گھس آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ ایک آدمی؟ وہ کہاں ہے؟ ایلن نے سگار کا کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ فرار ہو گیا۔
میرے علاقے میں ایک سیکنڈ گریڈ ڈیٹیکٹیو لیفٹیننٹ کو سر کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ وہ فرار ہو گیا سر، گارنر کو کہنا پڑا۔ فرار ہو گیا؟ ایلن دھاڑا اور ویڈ مین کی طرف گھوما۔ تم نے سنا سارجنٹ؟ ایک خطرناک گن مین آتا ہے، یکے بعد دیگرے 2 عورتوں کو ہلاک کرتا ہے اور آرام سے ٹہلتا ہوا چلا جاتا ہے، اور یہ سب پیراڈائز سٹی کے ایک نام نہاد آفیسر کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ آفیسر کھڑا دیکھتا رہتا ہے۔ ایلن پھر گارنر سے مخاطب ہوا۔ وہ کس طرح فرار ہوا؟ کار میں سر۔ چلو خیر، اب سارجنٹ ویڈ مین کو اس کار کا نمبر بتا دو، ہم اس کار کا پتہ لگا لیں گے۔ ویڈ مین، نمبر لکھو۔ میں نمبر نوٹ نہیں کر سکا سر، گارنر غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، جب تک میں باہر نکلا۔ بہت خوب، اب وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گن مین 2 عورتوں کو قتل کر کے بھاگ جاتا ہے اور تم اس کی کار کا نمبر بھی نوٹ نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، یہ تو ریکارڈ میں لکھنے کے لائق ہے۔ تم نے کیا کہا تھا، 3rd گریڈ ڈیٹیکٹیو یا 2nd گریڈ؟ 2nd گریڈ سر۔ یہ اور بھی حیرت انگیز ہے۔ میرا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ پیراڈائز سٹی میں ساحلی علاقوں کی سب سے ناکارہ پولیس فورس ہے، اب اس بات کا یقین ہو گیا۔ اچھا، کیا تم مجھے اس آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 5 انچ تھا، بھاری جسم، اندازاً 160 پاؤنڈ وزنی۔ اس نے چہرے پر رومال لپیٹ رکھا تھا، پٹی دار کپڑے کا سوٹ پہنے تھا، پیناما ہیٹ، اور اس کے پاس والتھر 7.65 کا ریوالور تھا۔ تم نے سچ مچ حیرت زدہ کر دیا، ایلن نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب تم یہ سب باتیں نوٹ کر رہے تھے تو خود کہاں تھے؟ فرش پر لیٹے ہوئے تھے؟ یس سر، جب وہ اندر آیا۔ جب میں تمہاری مزید بکواس سننا چاہوں گا تو سوال کر لوں گا، صرف اتنا ہی جواب دو جتنا ضروری ہے۔ ایلن نے بات کاٹی اور اپنے سگار سے مینگلے کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ تم اس کے پاس کیوں آئے تھے؟ میں بالڈی ریکارڈ کیس پر کام کر رہا ہوں۔ یہ اس کی گرل فرینڈ تھی، گارنر نے جواب دیا۔ کون کمبخت بالڈی کی پرواہ کرتا ہے، ایلن نے کہا۔ رپورٹ ملی ہے کہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، گارنر نے کہا۔ کیپٹن ٹیرل نے مجھ سے چیک کرنے کو کہا تھا۔ گارنر نے دانستہ ٹیرل کا نام لیا تھا، اس خیال سے کہ ایلن پر اس کا اچھا رد عمل ہوگا، اور ایلن کے اچانک چونکنے سے اندازہ ہو گیا کہ اس کا خیال غلط نہیں تھا۔ کیپٹن ٹیرل کا کیا حال ہے، ایلن نے پوچھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ ٹیرل اس کے چیف کا دوست ہے۔ وہ ٹھیک ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ تم جیسے احمق ماتحتوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، ایلن نے کہا۔ گارنر کے لیے اس بے عزتی کو چپ چاپ برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو اس عورت نے تمہیں کیا بتایا، ایلن نے پوچھا، مگر یہ ایسی بات تھی جسے گارنر نہ بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر ایلن کا رویہ معقول ہوتا تب شاید وہ بتا دیتا، مگر اب تو کسی صورت نہیں۔ میں نے ابھی اس سے پوچھنا شروع کیا ہی تھا کہ وہ آدمی آ گیا اور اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ گویا تم اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکے، ایلن نے پوچھا۔ گارنر خاموش کھڑا رہا۔ وہ دانستہ کوئی جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ ایلن نے اسے بڑی نفرت سے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ گدھے، اگر تم آئندہ بغیر اجازت میرے علاقے میں نظر آئے تو میں تمہیں بند کر دوں گا۔ میں تمہارے خلاف رپورٹ کروں گا، ایسی رپورٹ جو تمہیں برباد کر دے گی، اور آئندہ کبھی میرا پیراڈائز سٹی جانا ہوا تو تم پولیس ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے کے بجائے گشتی پولیس کے ساتھ رات کو سڑکوں پر چوکیداری کرتے نظر آؤ گے۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ گارنر ریسٹورانٹ سے باہر نکلا۔ منہ ہی منہ میں ایلن کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ اپنی کار میں بیٹھ گیا اور دیر تک اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر آخر وہ موٹر سٹارٹ کرنے لگا تو ایک نوعمر لمبے بال والے انتہائی گندے لڑکے نے کار کی کھڑکی میں سر ڈال کر کہا، تم گارنر ہو؟ ہاں میں گارنر ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جب تمہیں اس کا پیغام دوں گا تو تم مجھے $1 دو گے۔ تمہارے پاس $1 ہے؟ کون کہہ رہی تھی؟ گارنر نے پوچھا۔ تمہارے پاس $1 ہے؟ لڑکے نے اپنا سوال دہرایا۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کوئی آوارہ گرد فقیر؟ گارنر نے غصے سے پوچھا۔ تم پولیس والے ہو نا؟ لڑکے نے کہا، اور پولیس والوں کی جیب ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ گارنر اس سچی بات سے اتنا جھلایا کہ جلدی سے $1 کا نوٹ نکال لیا۔ یہ دیکھو، میرے پاس $1 ہے، وہ بولا۔ تم کس کے پیغام کی بات کر رہے تھے؟ گولڈی وائٹ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔
مجھے ڈالر دو تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں۔ یہ گولڈی وائٹ کون ہے؟ گارنر نے پوچھا۔ وہ مینگلے کی دوست ہے۔ تو مجھے ڈالر دے رہے ہو یا نہیں؟ گارنر نے جلدی سے دی کریب ریسٹورانٹ کی طرف دیکھا۔ ایلن ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ اس نے ڈالر کا نوٹ لڑکے کو دے دیا۔ گولڈی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ نمبر 232 ٹرٹل کرال میں رہتی ہے، تیسری منزل پر، لڑکے نے جواب دیا اور بھاگ گیا۔ گارنر کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ٹرٹل کرال اسٹریٹ کہاں ہے۔ ریسٹورانٹ کے باہر کھڑے پولیس کانسٹیبل اسے گھور رہے تھے۔ اس نے کار سٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے ایک راہگیر سے پتہ معلوم کیا۔ مطلوبہ اسٹریٹ پر اس نے کار پارک کی اور جلد ہی بلڈنگ نمبر 232 تلاش کر لی۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر لیفٹیننٹ ایلن کو معلوم ہو گیا کہ وہ مزید تحقیقات کر رہا ہے تو شامت آ جائے گی، مگر اب وہ ایسے موڈ میں تھا کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں رہ گئی تھی۔ وہ بلڈنگ کی تیسری منزل پر پہنچا۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ ایسے علاقے میں ہے جہاں پولیس کی سرپرستی میں جسم فروشی کا کاروبار ہوتا ہے۔ تیسری منزل پر آخر اسے ایک ایسا دروازہ نظر آیا جس پر گولڈی وائٹ کا نام لکھا تھا۔ اس نے برقی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک لمبے دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھولا۔ گارنر نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی دلال ہے۔ آدمی نے گارنر کا نام لے کر اسے اندر آنے کی دعوت دی اور اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا نام جیک تھامس ہے۔ گارنر کو دلالوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے گولڈی کے بارے میں پوچھا۔ جیک، جو بڑی خود اعتمادی سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا کہ وہ ابھی آتی ہے، وہ یہ دیکھنے سے قاصر رہا کہ اس وقت گارنر انتہائی غصے میں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھڑے ہو جاؤ، گارنر گر جا۔ جب میں کھڑا ہوا ہوں تو کوئی دلال کا بچہ بیٹھ نہیں سکتا۔ جیک جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے گارنر کے انداز اور لہجے نے ڈرا دیا تھا۔ گولڈی کو بلاؤ اور تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں خود تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، گارنر نے تیزی سے کہا۔ اسی وقت دوسرے کمرے سے نکل کر ایک لڑکی اندر آئی۔ جیک سے کہا کہ وہ چلا جائے، اس معاملے کو وہ خود سنبھال لے گی۔ جیک کمرے سے باہر چلا گیا۔ گولڈی وائٹ سرخ بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اپنے انداز اور لب و لہجے سے خود اعتماد اور ہوشیار معلوم ہوتی تھی۔ جیک کے جانے کے بعد گارنر نے دروازہ مقفل کر دیا۔ اب وہ کسی اور حملہ آور کو کامیاب ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ گولڈی کی جانب متوجہ ہوا اور پوچھا کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ گولڈی نے اپنے شباب اور حسن جمال سے گارنر کو مرعوب کرنا چاہا، اپنے آپ کو پیش کرنے لگی۔ جواب میں گارنر نے آگے بڑھ کر اس کے سیدھے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ گولڈی پیچھے ہٹی تو ایک کرسی سے الجھ کر فرش پر گر گئی۔ اٹھی تو اس کے منہ سے گالیوں کا سیلاب امڈ پڑا۔ گارنر نے آگے بڑھ کر ایک اور تھپڑ رسید کیا اور بولا کہ اس پر اپنے ناز و انداز آزمانے کے بجائے مطلب کی بات کرے، ورنہ اس کی مدارات کے لیے اس کے پاس تھپڑوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ گولڈی اٹھی، اپنے آپ پر ضبط کیا، ایک سگریٹ سلگا کر 2-3 کش لگائے، پھر بولی، جیک اپنی ووٹ واپس لینا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ تم ہو۔ اس طرح پہیلیوں میں بات مت کرو، گارنر نے کہا۔ شروع سے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ بالڈی نے جیک سے اس کی بوٹ کرائے پر لی تھی، مگر پھر بوٹ غائب ہو گئی۔ کب کرائے پر لی تھی؟ 2 ماہ پہلے، اور تاریخ جاننا چاہو تو 24 مارچ کو۔ کس مقصد کے لیے لی تھی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس اس نے کرائے پر لی تھی۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ بالڈی مر چکا ہے۔ جیک نے اپنا تمام سرمایہ لگا کر وہ بوٹ خریدی تھی۔ اسے ہر حال میں وہ بوٹ ملنی چاہیے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ کس مقصد سے کرائے پر لی تھی۔ اس نے $500 دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ ہوانہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ 3 ہفتوں میں واپس آ جائے گا، لیکن اب 8 ہفتے ہو چکے ہیں۔ ہم نے سنا کہ وہ گزشتہ منگل کو پیراڈائز سٹی میں تھا، مگر ہم سے ملنے نہیں آیا۔ اب افواہ ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ جیک کو اپنی بوٹ کے علاوہ جیسی اور ہینس کی بھی فکر ہے، جو اس بوٹ پر کام کرتے تھے۔ گویا بوٹ کا عملہ اور بوٹ دونوں غائب ہیں۔ ہاں، 2 آدمی 8 ہفتوں سے غائب ہیں اور کسی نے ان کے بارے میں رپورٹ نہیں کی۔ وہ دونوں مفلس بھی تھے اور ہم جنس پرست بھی۔ ایسے افراد کی کون پرواہ کرتا ہے؟ لیکن جیک، جو اپنی بوٹ کے لیے بھی فکر مند تھا، پولیس میں رپورٹ کر سکتا تھا، پھر کیوں نہیں کی؟ اگر جیک پولیس میں رپورٹ کرتا
تو کیا پولیس بوٹ تلاش کرتی، جیسی اور ہینز کو ڈھونڈتی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ الٹا جیک کو پکڑ لیتی کہ بوٹ خریدنے کے لیے اس کے پاس رقم کہاں سے آئی۔ گارنر نے سوچا گولڈی ٹھیک کہہ رہی ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف ایک پولیس ڈیٹیکٹیو ہوں۔ ضرور، مگر تم اپنے علاقے میں نہیں ہو، اسی لیے میں نے جیک سے کہا کہ شاید تم مدد کر سکو، اور وہ بھی جیک کو ملوث کیے بغیر۔ گارنر نے کچھ سوچا اور پھر جیب سے اپنی نوٹ بک نکالی۔ مجھے بوٹ کے بارے میں بتاؤ، اس نے کہا، اور اس کے عملے کے بارے میں بھی۔ وہ 40 فٹ کی لانچ ہے جس پر سفید رنگ کیا گیا ہے، مگر کیبن پر سرخ رنگ کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ سے ہی اس کا نام گلوریا 11 ویرو بیچ لکھا گیا ہے۔ ٹوئن ڈیزل انجن ہے۔ ہینز کا پورا نام ہینز لارسن ہے، عمر 25 سال، سرخ بال، ڈنمارک کا رہنے والا ہے۔ دوسرے کا نام جیسی سمتھ ہے اور وہ نیگرو ہے، چھوٹے قد کا دبلا پتلا آدمی ہے۔ بالڈی کس سے خوف زدہ تھا؟ گارنر نے پوچھا۔ ہر چیز سے، ہر شخص سے۔ مبہم باتیں مت کرو، ورنہ میں تمہارے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہوں۔ کیا بات کرتے ہو؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنے علاقے سے باہر کھڑے ہو، مجھے گرفتار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ یہاں کے پولیس چیف کو معلوم ہوگا تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ گارنر جانتا تھا کہ گولڈی ٹھیک کہہ رہی ہے، بحث سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہر شخص مجھ سے کہتا ہے کہ بالڈی خوف زدہ تھا۔ اگر مجھے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ کس سے خوف زدہ تھا تو میں بوٹ تلاش نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ وہ خوف زدہ تھا، مگر کس سے تھا یہ نہ مجھے معلوم ہے نہ جیک کو۔ اس نے کوئی بڑا ہاتھ مارا تھا جو بگڑ گیا، شاید اس کی وجہ سے ڈرا ہوا ہو۔ اب وہ کیا پتا، اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا اور نہ ہم اتنے احمق تھے کہ اس سے پوچھتے۔ گارنر نے سوچا کہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہے۔ اس نے گولڈی کو مینگلے کی ہلاکت کے بارے میں بتایا۔ گولڈی نے کہا وہ یہ جانتی ہے اور یہ بات ایک دوست نے بتائی تھی جو ان سے ملنے آیا تھا۔ یہ بڑی گندی زندگی ہے، اس نے کہا۔ کوئی ہے جو لوگوں کے منہ بند کر رہا ہے، مگر میں یا جیک اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بالڈی بھی شاید اسی سے خوف زدہ تھا، مگر ہم یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ گارنر نے سوچا کہ وہ ضرورت سے زیادہ ٹھہر چکا ہے۔ اس نے چلنے کا ارادہ کیا، دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ایک بات تمہیں بتا دوں، وہ بولا۔ مینگلے نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ جو بوٹ بالڈی نے کرائے پر لی تھی وہ ڈوب چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مینگلے کو اس کا پتہ کیسے چلا، مگر اس کا کہنا یہی تھا کہ کسی نے بوٹ پر حملہ کر کے شدید فائرنگ کی جس سے وہ ڈوب گئی۔ اب تم سوچتی رہو کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ جیک سے کہنا کہ وہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے ہیڈ کوارٹر فون کر کے بتا دینا۔ اتنا کہہ کر گارنر عمارت سے باہر نکل آیا، اپنی کار میں بیٹھا اور تیزی سے پیراڈائز سٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔